عید کے فوراً بعد اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ اس کا تمام غصہ، ضد، اکڑ اور رونا دھونا ناکام ثابت ہوا تھا۔ ممی اور پاپا کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بار بار کے انکار نے ممی جیسی نرم مزاج کو بھی خاصا مشتعل کر دیا تھا۔ تم سائیکو کیس ہوتی جا رہی ہو رشی۔ بہت دفعہ تمہارے پاپا کو کہا تھا کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھا دیں۔ عجیب پاگل پن ہے۔ پہلے اب کے لیے مر رہی تھی، ہم عزت ہاتھوں میں لیے اس کے گھر چلے گئے کہ لاڈلی بیٹی کی آنکھ کو آنسو برداشت نہیں ہوتے، اور اب بلا وجہ کا انکار۔ یہ نکاح ہے، کوئی کھیل نہیں جو 1 گھنٹے کے ڈرامے کے بعد ختم ہو جائے۔ ممی پلیز، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں، اس سے بات بھی تو بن نہیں پائی تھی۔ یہ ہمارا درد سر نہیں، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں۔ سوسائٹی میں ہمیں اور ان شریف لوگوں کو کیوں ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ ممی تھک کر بولی، آزمائش چاہے بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی شکل میں، ماں باپ کو بالکل ڈھا کر رکھ دیتی ہے۔ بھرا بھرا خاندان ہے ہمارا، تمہاری بھابیاں، ان کے میکے والے، ہم کس کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ جبکہ اب کے لیے تمہاری پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حالانکہ جازم کے لیے اپیا نے دہلیز پکڑ رکھی تھی، مگر میں نے اور تمہارے پاپا نے صرف اور صرف تمہاری خوشی کا خیال کیا۔ ہم نے رشتہ داری میں تمہارے دل کو قربان نہیں کیا، کیونکہ اتنا ستاتی ہو رشی۔ وہ گویا بالکل ڈھہ گئی تھی۔ سوری ممی، میں ایسا چاہتی تو نہیں، پر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھ سے ایسا ویسا ہو جاتا ہے، غیر ارادی طور پر۔ میری شخصیت میں یہ کمی کیوں ہے؟ میں عام نارمل لوگوں جیسی کیوں نہیں؟ رمشا سسکنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند ہی نہیں۔ کھیل کھیل میں وہ آگ کے بھانبھڑ جلا بیٹھی تھی، اس آگ کی لپیٹ میں خود اس کا اپنا دل جل جائے گا، یہ تو رمشا اکرام نے سوچا ہی نہیں۔ اگرچہ ہار تو وہ چکی ہی تھی، مگر اس کی انا اسے ہار ماننے نہیں دیتی تھی۔ وہ اب کو دیکھ لینے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ضرور ہو گئی تھی، یہ سب سے بڑا سچ تھا، مگر وہ اس کے گھر والوں کے خلاف دل میں کینہ رکھتی تھی، اور یہ اس سے بھی بڑا تلخ ترین سچ تھا۔ اب کی مختصر فیملی کے افراد اول روز سے ہی رمشا کی نظر میں کھنکتے تھے۔ وہ ان کے خلاف دل میں نفرت اور بغض رکھتی تھی، اور یہ نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب اسے مستقل طور پر گھر آ کر رہنا پڑا۔ پہلے روز ہی سے اس نے ان سب سے کافی سرد رویہ رکھا۔ وہ لوگ ان کی خاموشی اور سرد انداز کو شرم یا جھجک پر محمول کر رہے تھے۔ سو مطمئن بھی تھے، مگر شادی کے دوسرے روز ہی ان کا اطمینان جاتا رہا۔ دلہن ناشتہ کرنے کے لیے نیچے نہیں آ رہی؟ کسی خاتون نے اطلاع پہنچائی تھی۔ کیوں؟ کیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حوریہ ناشتے کے لوازمات میز پر سجا رہی تھی۔ آج نئی دلہن کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اس گھرانے کی روایت تھی کہ گھر کے افراد ہمیشہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ نئے آنے والے ہر فرد کو بھی اول روز سے بار بار کروایا جاتا تھا، تاکہ وہ بھی بغیر جھجکے گھر والوں سے گھل مل سکیں۔ آج بیگم عدیلہ جرار بھی کافی پرجوش تھی، اور بہو کے ساتھ کچن میں برابر کام کروا رہی تھی۔ حوریہ بیٹا، تم ایک دفعہ رمشا سے پوچھ لیتی کہ ناشتے میں وہ کیا لینا پسند کرے گی۔ وہ اتنے اہتمام کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھی۔ میں ابھی پوچھ کر آتی ہوں، حوریہ نے فرمانبرداری سے سر ہلا کے کہا، اور پھر اوپر آ گئی۔ رمشا اٹھ چکی تھی، نہانے کے بعد ہلکے پھلکے لباس میں بہت شگفتہ اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ لگتا ہے ابھی پورے رات چاند تاروں اور گلابوں کی باتیں ہی کرتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے سراپا گلاب ہی بنی ہوئی ہو۔ حوریہ نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا۔ آپ نے ٹھیک کہا،
مجھے ابھی کی محبت پہ فخر ہے، وہ کافی مغرورانہ انداز میں چہکی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے، حوریہ نے صدقے دل سے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی اپنے سلکی بالوں میں بڑے سٹائل کے ساتھ برش پھیرتی رہی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ حوریہ جس مقصد کے لیے کمرے میں آئی تھی اسی کے متعلق پوچھنے لگی۔ صرف جوس، سیب اور انار موجود ہیں، کون سا جوس بناؤں؟ ایپل جوس، وہ نیازی سے بولی۔ اوکے، پھر تم تھوڑی دیر تک نیچے آ جانا، اناس اور اب بھی جاگنگ سے واپس آ جائیں گے، ناشتہ سب اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حوریہ نے اس کے گلابی چمکیلے گالوں کو چھو کر پیار سے کہا اور باہر کی طرف جانے لگی تھی جب رمشا کی آواز سن کر رش گئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہیں پائی۔ مطلب تو بہت واضح ہے، میں ناشتے میں صرف جوس لیتی ہوں، سو اوپر بھجوا دیجیے گا، مجھے سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا۔ اس نے برش ہوا میں اچھالا تھا جو صوفے سے پر سیدھا جا گرا۔ حوریہ ابھی تک الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر رشی ماما چاہتی ہیں کہ تم بھی ناشتے میں ہمارا ساتھ دو، اس طرح تمہاری عادت میں بھی پختہ ہوگی اور آپس کی محبت بڑھے گی۔ حوریہ نے نرمی سے وضاحت کرنا چاہی، مگر رمشا نے کافی بدتمیزی سے اسے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ مجھے آپس کی محبت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رشی، کچھ مسئلہ ہے؟ ابھی نے کچھ کہا ہے؟ حوریہ بڑی بری سے گھبرا گئی۔ ظاہر ہے اپنی کوئی غلطی تو اس کی نظر میں تھی نہیں، سو اس کا دھیان فوری طور پر ابھی کی طرف گیا۔ ابھی بھلا کیا کہے گا؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی محبت پہ فخر ہے۔ اس کا انداز بلا کا شاہانہ تھا۔ حوریہ کو اس کا انداز ذرا بھی نہیں بھایا، مگر وہ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتی رہی۔ پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ مان بھرے لہجے سے بولی تھی، مگر رمشا کو مان رکھنا بھلا کہاں آتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ لوگوں سے ہرگز شیئر نہیں کروں گی، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، اس نے نخوت سے کہا۔